بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جب نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے درپے تھے اور زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی، سامان سفر باندھا، فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ روایات اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ ہی کے زمانے میں تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام کے رشتہ کے بھائی تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اس لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی، آپ کو ماننے لگا اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کامدانی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ ایک نیک خاتون تھی، عظمت و عفت میں مثالی حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھیں اور ہر مشکل وقت پر ساتھ دیا کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھک چکے تھے، اس وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاہ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سامان اور اسباب بھی ساتھ کر دیا۔ ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگوار سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق سے ساتھ رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اس لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو غم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، بچہ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ سارہ کو بہت دکھ ہوا اور بہت مایوسی ہوئی، مایوسی سے دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے انبن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچہ کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کے بچہ کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اگرچہ یہ بات آپ علیہ السلام پر شاق گزری، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچہ کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹیل میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا، زندگی بڑی کٹھن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے، یہی ان کا کھانا تھا، کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ۔ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ
آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں اور کہنے لگیں کہ اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ ہوں، یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھیں۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہیں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ کا حکم بجا لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی بیوی بچہ کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئیں، پاس میں صرف شیر خوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزہ پر گزارا کرتی رہیں۔ بچوں کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں۔ سینہ میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچہ کو بھوکا دیکھ کر بے حد پریشان ہوئیں، بے تاب ہو گئیں۔ خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچہ کی حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈھارس بندھے۔ آپ دوڑی ہوئیں، ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئیں، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کچھ نظر نہ آیا۔ ہر چہار طرف سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ چکر لگائے، پھر بچے کے پاس پہنچی، دیکھا کہ بچہ کے ایڑی کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہوئیں، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا کہ زم زم، یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا جہاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ایک روز وہاں سے ایک کاف فاصلے پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوا۔ وہ قریب آئے تو حضرت ہاجرہ اور بچہ کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا۔ آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کی اور اس سنسان بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح قافلے آتے رہے۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے جب کوچ کر گیا تو اب قافلوں کا آنا جانا لگا رہا، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قبیلہ آیا۔ جب آپ بے زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہوتے گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقہ میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ہاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت ہاجرہ کی خبر لینے لگیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام